خانزادہ حویلی کا باغ صبح کی نرم دھوپ میں سنہری چمک رہا تھا۔ وسیع لان کے وسط میں ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جہاں زویا کیاری کے قریب دو زانوں بیٹھی، ہاتھوں میں مٹی سمیٹے مالی کے ساتھ پھول لگا رہی تھی۔ اس کی چمکدار آنکھیں خوشی سے دمک رہی تھیں اور گلاب کے نازک پودے کو اپنی جگہ پر لگاتے ہوئے وہ کسی دنیاوی فکر سے آزاد نظر آ رہی تھی۔ بی بی، یہ جگہ ذرا اور کھود دوں؟ مالی نے نرمی سے پوچھا۔ زویا نے ہاتھ کی پشت سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور ہلکی مسکراہٹ سے سر ہلایا۔ ہاں، بس تھوڑا سا، تاکہ جڑیں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ لیکن ابھی اس کی مسکراہٹ پوری نہ ہوئی تھی کہ ہوا میں کسی کی خوشمگی سانسوں کی گونج سنائی دی۔ زویا، سخت لہجے نے باغ کے پرندوں کو اڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو چونک کر مڑی اور دیکھا۔ سویرا بیگم غصے سے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ لمبا دوپٹہ کاندھے پر بے پرواہی سے ڈالا، گہرے رنگ کی شٹل کاک فراک اور چہرے پر وہی مخصوص رو جس سے پورا گھر لرزتا تھا۔ زویا کے ہاتھ ابھی تک مٹی میں لت پت تھے۔ اس نے بس ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور دوبارہ کیاری کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سویرا بیگم کی آنکھیں دہکنے لگی۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ زویا نے لاپرواہی سے کاندھے جھٹکے۔ میں کوئی جنگل سے تو نہیں آئی، بس باغ میں کام کر رہی تھی۔ کام؟ یہ کام ہے؟ سویرا بیگم نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ یہ کوئی عام گھر نہیں، خانزادہ حویلی ہے، اور تم یہاں مٹی میں کھیل رہی ہو؟ تمہارے بابا سائی نے اگر تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو؟ زویا نے بے فکری سے ہاتھ جھاڑے۔ مٹی کی ہلکی سی دھول اس کے چہرے پر بھی جا گری، مگر اس کی سنہری آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ تو کیا ہو جائے گا؟ بابا سائیں کیا مجھے اس جرم میں حویلی سے نکال دیں گے؟ زویا، سویرا بیگم کی آواز گرجدار تھی۔ حد ہو گئی تمہاری ضد کی۔ خاندان کی بیٹیاں ایسے کام نہیں کرتی۔ کیوں؟ زویا نے شرارت سے بھویں اٹھائیں۔ پھول لگانا کیا کسی کی توہین ہے؟ یا پھر خانزادہ حویلی کی بیٹیاں بس سونے چاندی میں کھیلنے کے لیے بنی ہیں؟ سویرا بیگم نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو اندر چلو، میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہیں اس حال میں دیکھے۔ امی، یہ کوئی غلط کام نہیں۔ زویا نے اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کی، مگر سویرا بیگم نے زبردستی اسے کھڑا کر دیا۔ بس میں کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ سختی سے بولی۔ زویا نے بیزاری سے لمبی سانس لی اور اپنا داغدار دوپٹہ جھٹکا۔ امی، آپ نہ ہوئیں تو حویلی کے سارے اصول شاید ختم ہی ہو جائیں۔ سویرا بیگم نے خوشمگی نظروں سے اسے گھورا، پھر اس کا بازو کھینچ کر اندر کی طرف لے چلی۔ زویا نے آخری بار اپنی کیاری کی طرف دیکھا، جہاں ابھی ابھی لگائے گئے گلاب جھوم رہے تھے، جیسے اس کی بے بسی پر ہنس رہے ہوں۔ شاہ حویلی کے وسیع اس عمارت کے ایک کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دبیز پردے کھڑکیوں پر گرے ہوئے تھے، مگر اندر موجود شخص کے دھیان کا محور صرف ایک چیز تھی، اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل، جس کی اسکرین پر ایک تصویر نمایاں تھی۔ رومان شاہ کرسی پر جھک کر بیٹھا انگلیوں کی ہلکی جنبش سے تصویر کو زوم کر رہا تھا۔ تصویر میں ایک لڑکی تھی، ہلکے رنگ کا لباس، چہرے پر مسکراہٹ، اور کیاری کے پاس مٹی سے اٹے ہاتھ۔ وہ زویا تھی، خانزادہ خاندان کی سب سے چھوٹی، سب سے نرالی اور شاید سب سے بے فکر ہستی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ تصویر اس تک پہنچائی گئی تھی۔ رومان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے اس تصویر میں قید لمحے سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی، ایک انجانی خوشی جو شاید خود اسے ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ ہے وہ راز جس میں میرا چھوٹا بھائی گم ہے۔ ایک بھاری مگر محبت بھری آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ رومان نے چونک کر سر اٹھایا اور جیسے ہی اس کی نظر پیچھے کھڑے شخص پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدلا۔ ارشد شاہ وہاں کھڑا تھا، بازو باندھے، آنکھوں میں شرارت اور چہرے پر وہی مسکراہٹ جو ہمیشہ رومان کو مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ بھائی، آپ؟ رومان نے فوراً موبائل کی اسکرین آف کی، مگر تب تک ارشد سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ ہاں، میں۔ ارشد نے کرسی کے پاس آ کر ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا۔ اور اب تم مجھے بتاؤ گے یا میں خود ہی اندازہ لگا لوں؟ رومان نے سر جھکا لیا، جیسے الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے ہوں۔
یہ تصویر زویا خانزادہ کی ہے نا؟ ارشد نے نرمی سے پوچھا۔ رومان نے مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ ہاں۔ ارشد نے مسکرا کر اسے غور سے دیکھا۔ اور تم اسے یوں ہی نہیں دیکھ رہے؟ رومان نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی، جیسے خود کو کسی قبولیت کے لیے تیار کر رہا ہو۔ پھر ہلکی سی سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی۔ نہیں۔ ارشد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، تم اسے پسند کرتے ہو رومان؟ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی رہی، صرف دیوار پر ٹنگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ پھر رومان نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں وہی نرمی تاثر تھا جو اس کے دل کی گواہی دے رہا تھا۔ نہیں بھائی، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ وہ رک کر مسکرایا، جیسے اپنے جذبات کا اعتراف کر رہا ہو۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ارشد کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو یہ بات ہے۔ رومان نے آنکھیں چرا لیں، جیسے اپنی کمزوری چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ رومان، محبت چھپانے کی چیز نہیں ہوتی، اور ویسے بھی خانزادہ خاندان کی وہ سب سے چھوٹی ہے۔ ذرا سنبھل کر، وہ نخرے بھی دکھائے گی۔ رومان نے ہلکی سی ہنسی لی، جیسے اپنے بھائی کی باتوں میں کچھ سچائی دیکھ رہا ہو۔ ہاں شاید، مگر میں تیار ہوں۔ ارشد نے اس کا کاندھا تھپتھپایا۔ تو پھر دیکھتے ہیں خانزادہ حویلی کی سب سے ضدی بیٹی کے دل تک پہنچنے کے لیے میرے بھائی کو کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ رومان مسکرایا تھا۔ زویا اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بے دلی سے سوشل میڈیا اسکرول کر رہی تھی۔ باہر شام کی ہلکی سی روشنی تھی، کمرے میں نرم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر زویا کا دھیان کہیں اور تھا۔ آج کا دن بھی عجیب گزرا تھا۔ اماں کی ڈانٹ، حویلی کے اصول، سب کچھ اسے بوجھ سا لگ رہا تھا۔ اچانک اس کی موبائل کی اسکرین جگمگائی، ایک انجان سا لمحہ، اور پھر رومان شاہ کالنگ۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جیسے کسی نے اس کا دل زور سے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس کا سانس ایک لمحے کو تھما، دل تیزی سے دھڑکا، اور انگلیاں بے اختیار موبائل کی اسکرین پر جم گئیں۔ یہ فون کیوں کر رہا ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ نظر انداز کر دے، مگر جانے کیوں ہاتھ خود بخود کال ریسیو کرنے کے بٹن پر چلا گیا۔ ہیلو۔ اس کی آواز پاٹ تھی، سرد، جیسے وہ پہلے ہی کسی جھگڑے کے لیے تیار بیٹھی ہو۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک گہری دھیمی آواز سنائی دی جو ہمیشہ زویا کو عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیتی تھی۔ زویا، کیسی ہو؟ رومان کی آواز میں وہی محبت بھرا سکون تھا جو زویا کو بے حد کھلتا تھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ زویا نے تلخی سے کہا۔ رومان کی مدھم سی ہنسی سنائی دی۔ کیوں؟ کیا میں اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ تمہاری خیریت پوچھ سکوں؟ زویا نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ نہیں، بالکل نہیں رکھتے، اور تمہیں فون کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ زویا، تم ہمیشہ اتنی بے رحم کیوں ہو؟ رومان کی آواز میں ایک نرم التجا تھی، جیسے وہ زویا کے رویے کی عادی ہوتے ہوئے بھی ہر بار اس کے بدلے لہجے سے چوٹ کھا جاتا ہو۔ کیونکہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی، زویا نے سخت لہجے میں کہا۔ بس بہت ہو گیا رومان، میں نے تمہیں کبھی کوئی امید نہیں دلائی، نہ کبھی کوئی اشارہ دیا۔ تم اپنی دنیا میں خود سے کہانیاں مت بناؤ۔ رومان نے ایک لمحے کو سانس روکی، جیسی الفاظ اسے اندر تک کاٹ گئے ہوں، مگر اس کے لہجے کی محبت کم نہ ہوئی۔ زویا، محبت دلیلوں اور وضاحتوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے، جیسے مجھے تم سے ہو گئی ہے۔ بس، زویا نے غصے سے کہا، یہ بکواس بند کرو۔ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی اور نہ ہی تم سے شادی کر سکتی ہوں۔ رومان کی سانس رک سی گئی، جیسے اسے زمین پر کھڑا ہونے کے لیے کوئی سہارا نہ مل رہا ہو۔ کیوں زویا، کیوں نہیں کر سکتی؟ زویا نے ہنسی اڑانے والے انداز میں کہا، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ کمرے میں جیسے کسی نے بم پھینک دیا ہو۔ رومان شاہ، جس کے لیے ہمیشہ سب کچھ ممکن تھا، جس نے ہر چیز اپنی شرائط پر حاصل کی تھی، وہ آج پہلی بار لاچار کھڑا تھا۔ یہ سچ ہے زویا؟ اس کی آواز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، جیسے وہ زویا کے ہونٹوں سے کچھ اور سننے کی امید کر رہا ہو۔ ہاں، زویا نے غصے سے کہا، اور اب دوبارہ مجھے فون مت کرنا، ورنہ میں بابا سائیں سے شکایت کر دوں گی۔ رومان نے کوئی جواب نہیں دیا،
زویا نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر فون بند کر دیا، اور جیسے ہی کال کٹی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، مگر اس کے دل میں ایک انجانی بے چینی سر اٹھا رہی تھی، جیسے وہ خود بھی سمجھنے سے اسے قاصر تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے، چاندنی فرش پر کسی بے جان سائے کی طرح گھیری ہوئی تھی۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی کی سوئیاں مسلسل حرکت میں تھی، مگر رومان شاہ کے لیے وقت تھم چکا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا، ہاتھ میں موبائل تھا اور کانوں میں ایک ہی الفاظ گونج رہے تھے، زویا کے کہے ہوئے ظالم الفاظ کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ یہ جملہ گونج کی طرح اس کے ذہن میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس کا دل جیسے پسلیوں کے پنجرے میں قید تڑپ رہا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل بیڈ پر پھینک دیا اور اپنے بالوں کو سختی سے جکڑ لیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقینی سے بڑبڑایا، مگر حقیقت لوہے کی طرح سرد اور بے رحم تھی۔ آنکھوں میں جلتی چبھن لیے وہ اٹھا، میز کی طرف بڑھا، دراز کھولی اور اندر سے ایک چمکتا ہوا بلیڈ نکال لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ آئینے کے قریب آیا اور اپنی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھا۔ ایک شکست خوردہ ٹوٹا ہوا عاشق۔ زویا، تم کسی اور کی ہو؟ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ ہنسی آئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، بلیڈ کی دھار روشنی میں چمک رہی تھی جیسے اسے للکار رہی ہو۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور ارشد شاہ تیزی سے اندر آیا۔ رومان! مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ رومان کرسی پر ڈھلکا ہوا تھا، کلائی سے خون بہہ رہا تھا، آنکھیں نیم و چہرہ زرد، ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ جیسے آخری سکون کی علامت ہو۔ رومان! ارشد دیوانہ وار اس کی طرف لپکا، اسے بازوں میں سمیٹ لیا، چہرے کو تھپ تھپایا، مگر رومان کی آنکھوں میں زندگی کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کر لیا؟ ارشد کی آواز رند گئی، دل دہل گیا تھا۔ رومان نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کانپتے ہونٹ کھولے، ایک آخری سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی۔ زویا کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ الفاظ جیسے بکھر کر رہ گئے، سانسیں لڑکھڑا گئیں، اور پھر خاموشی۔ ارشد کی چیخ کمرے میں گونج گئی، مگر رومان شاہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ کمرے میں ہر طرف خون ہی خون تھا۔ فرش پر رومان کی سفید کرتے کے دامن پر لرزتی ہوئی انگلیوں پر ارشد شاہ نے اس کے بے جان وجود کو اپنے سینے سے لگایا اور پاگلوں کی طرح اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ رومان، آنکھیں کھولو، میرے بھائی، مت چھوڑو مجھے۔ مگر رومان کی پلکیں بند ہو چکی تھیں، سانسیں مدھم پڑ گئی تھیں اور چہرہ سفیدی مائل ہونے لگا تھا۔ ارشد کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں بچا لوں گا، میں کسی کو مرنے نہیں دوں گا، وہ لرزتی آواز میں بولا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو اٹھانے لگا۔ گاڑی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی اور ساتھ میں ارشد کی بے ترتیب سانسیں، اس کے تیز بہتے آنسو اور ہونٹوں سے نکلتی ہوئی دعائیں۔ اللہ، میرے بھائی کو کچھ نہ ہو، پلیز۔ اس نے شیشے میں پیچھے دیکھا، رومان کا سر اس کے کاندھے پر ڈھلک چکا تھا، چہرہ زرد، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ بس تھوڑا اور بھائی، بس تھوڑا اور۔ ہسپتال کے دروازے دھڑام سے کھلے اور ارشد شاہ نے اپنے بھائی کو بازوں میں اٹھائے اندر قدم رکھا۔ ڈاکٹر، کوئی ڈاکٹر! اس کی آواز میں بے بسی اور جنون تھا۔ نرسیں اور ڈاکٹر دوڑے چلے آئے، اسٹریچر لایا گیا، رومان کا جسم اس پر لٹایا گیا اور اسے لے کر اندر کی طرف بھاگے۔ ارشد باہر کھڑا کانپتے ہاتھوں سے اپنا ماتھا پکڑ کر بے خودی کے عالم میں چلنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رومان کی ہستی ہوئی تصویر تھی، اس کے بے تکے مذاق، اس کی شرارتیں، اور پھر وہ آخری سرگوشی کہ زویا کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ نہیں نہیں، ارشد نے دیوار پر مکہ مارا، جیسے کسی درد کو اپنے اندر دفن کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحے کے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں افسوس کی جھلک۔ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ارشد کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے ڈاکٹر کو خالی نظروں سے دیکھا، جیسے اس کی بات کو سننے کی سکت ہی نہ ہو۔ کیا مطلب؟
وہ مر گیا؟ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ دوڑ کر اندر جانے لگا مگر نرسوں نے اسے روک لیا۔ چھوڑو مجھے، میرا بھائی اندر اکیلا ہے، مجھے جانے دو۔ مگر سب کچھ رک چکا تھا۔ شاہ حویلی میں صف ماتم بچ چکی تھی۔ عورتوں کی چیخو پکار، بین کرتی ہوئی آوازیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ارے میرا بیٹا، میرا جگر گوشہ، ماں نے روتے ہوئے اپنی چادر نوچ ڈالی۔ رومان کا بے جان وجود سفید کفن میں لپٹا صحن کے بیچوں بیچ پڑا تھا، جہاں کچھ لمحے پہلے تک وہ ہنستا بولتا جیتا جاگتا شخص تھا۔ ارشن ایک کونے میں ساکت کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر چہرہ پتھر کی مانند سخت ہو چکا تھا، جیسے اس کا دل اب کسی جذبات کے قابل ہی نہ رہا ہو۔ پھر جنازہ اٹھا، پورے خاندان کے مردوں نے کاندھا دیا اور حویلی کے دروازے سے باہر ایک سفر شروع ہو گیا، مٹی کے بستر کی طرف۔ قبر کھودی جا چکی تھی۔ امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ارشن نے آخری بار اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی اٹھائی اور قبر میں ڈال دی۔ مٹی کے ذرات ہاتھ سے پھسلی اور ساتھ ہی ارشن کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی۔ رومان ہمیشہ کے لیے زمین کی آغوش میں چلا گیا۔ لاؤنج میں ہلکی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ زویا صوفے پر نیم دراز تھی، اس کی نظریں موبائل کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، انگلیاں بے فکری سے اسکرولنگ کر رہی تھیں۔ ماحول پرسکون تھا، بس کبھی کبھار ہوا کے جھونکے پردے ہلا دیتے اور کہیں دور سے برتنوں کی کھنک سنائی دیتی۔ تبھی دو ملازمائیں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اندر آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں صفائی کے کپڑے اور چہروں پر گہری اداسی تھی۔ وہ آپس میں سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی، لیکن زویا کی تیز سماعت نے کچھ الفاظ پکڑ لیے۔ سنا ہے شاہ حویلی کے چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے؟ ایک نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، بیچارہ رومان شاہ جوانی میں ہی دنیا سے چلا گیا، اللہ مغفرت کرے۔ دوسری نے گہری سانس بھری۔ زویا کے ہاتھ سے موبائل تقریباً پھسل گیا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھی، آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ کس کا انتقال ہو گیا؟ اس کی آواز کسی بھیگے ہوئے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ ملازمان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر ایک نے آہستہ سے کہا، رومان شاہ، وہ اس دنیا میں نہیں رہے بی بی۔ ایک پل کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے دیواریں، پردے، روشنی سب نے اپنی سانسیں تھام لی ہوں۔ زویا کی آنکھوں میں ایک پل میں آنسو آ گئے، حلق میں کچھ اٹکنے لگا اور دل ایک نامعلوم تکلیف میں گر گیا۔ رومان شاہ، وہ بے اختیار بڑبڑائی، جیسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ جو سن رہی ہے وہ سچ نہیں ہے۔ ملازمائیں سر جھکا کر وہاں سے نکل گئیں، مگر زویا کی نظریں خلا میں جم گئیں۔ اچانک اس کے قدم خود بخود اٹھنے لگے اور وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے اس نے خود کو بیڈ پر گرا دیا، آنکھیں بند کی، مگر جیسے ہی آنکھیں موندیں ایک یاد نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ماضی۔ باغ کے سرسبز گوشے میں ہلکی دھوپ بکھری ہوئی تھی، درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے اور ہوا میں خوشبو بسی ہوئی تھی۔ زویا ایک درخت کے نیچے کھڑی ہاتھ بڑھا کر ایک پکا ہوا امرود توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ نہیں پہنچیں گے زویا بی بی۔ یہ چلبلی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ زویا نے مڑ کر دیکھا، اس کے سامنے رومان شاہ کھڑا تھا، مسکراتا، شرارت بھری آنکھوں کے ساتھ۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زویا نے ناگواری سے کہا، مگر چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں تو تمہیں کوشش کرتے دیکھا تو سوچا مدد کر دوں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، زویا نے نخوت سے کہا اور دوبارہ سے امرود توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ رومان نے ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر شاخ کو نیچے جھکایا۔ آپ توڑ لو، ورنہ یہ امرود بھی ناراض ہو جائے گا۔ زویا نے فوراً امرود توڑ لیا، مگر جیسے ہی پلٹی، رومان نے شرارتاً اس کے ہاتھ سے امرود لے لیا۔ یہ میرا امرود ہے، زویا نے غصے سے کہا۔ اب یہ میرا ہے، پہلے شکریہ کہو، رومان نے شوخی سے کہا۔ رومان، واپس کرو، زویا نے غصے سے کہا اور اس کے ہاتھ سے امرود چھیننے کی کوشش کی۔ رومان نے اسے سر سے اوپر کر لیا۔ زویا نے مزید کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آخر کار وہ خود بھی ہنس دیا۔ یاد کے جھٹکے سے زویا کی آنکھ کھل گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے رومان کی ہنسی، اس کے الفاظ اور اس کی معصوم شرارتیں سب یاد آ رہی تھیں۔ رومان، اس نے مدھم آواز میں پکارا، مگر اب کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جا چکا تھا، ہمیشہ کے لیے۔
رومان کے کمرے میں خاموشی کا راج تھا، ہر چیز جوں کی توں تھی، مگر روحانیت جیسے اس جگہ سے رخصت ہو چکی تھی۔ دیوار پر لگی رومان کی تصویر اس کے ہنستے چہرے کو ہمیشہ کے لیے قید کر چکی تھی۔ ارشد شاہ کرسی پر بیٹھا اس تصویر کو گھورتا رہا تھا۔ مدھم روشنی میں کمرے کے کونے سائے میں ڈوبے ہوئے تھے، کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے تھوڑا سا سرک رہے تھے، اور صوفے پر پڑی رومان کی چادر ابھی تک بے ترتیب تھی، جیسے وہ ابھی آ کر اس سے لپیٹ لے گی۔ ارشد نے گہری سانس لی، اس کا سینہ بوجھ سے دبا جا رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہو چکی تھیں، مگر آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ رو رہا تھا مگر لب خاموش تھے۔ رومان، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی، جیسے وہ سامنے بیٹھے اپنے بھائی سے مخاطب ہو۔ یادوں کی بارش ہونے لگی۔ بچپن میں جب دونوں بھائی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، رومان ہمیشہ ہنستا تھا، شرارتیں کرتا تھا، مگر ارشد ہمیشہ اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ بھائی، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، رومان اکثر کہا کرتا تھا، اور ارشد اس کی معصومیت پر مسکرا دیتا تھا۔ اور آج اس کا وہی معصوم بھائی زمین کی مٹی میں جا چکا تھا۔ ارشد نے میز پر پڑا رومان کا موبائل اٹھایا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کال لاگ چیک کیا اور وہاں آخری نمبر زویا کا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا سانس رک گیا، اندر ایک عجیب بے چینی نے جنم لیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریکارڈنگ پلے کی، اور جیسے ہی زویا کی آواز ابھری اس کے وجود میں جیسے آگ بھر گئی۔ بس بہت ہو گیا، میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کی ہے۔ بے وجہ کی بکواس مت کیا کرو، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور تم سے تو میں شادی کر ہی نہیں سکتی۔ زویا کے الفاظ بجلی بن کر ارشد کے دل پر گرے۔ اس کے چہرے کی سختی اور بڑھ گئی، آنکھوں میں سرخی بھرنے لگی۔ اس نے موبائل زور سے اس میز پر پٹخ دیا، پھر آہستہ سے سر اٹھایا اور اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے بے حد سرد لہجے میں خود سے کہا، زویا۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر ارشد کے دل میں طوفان تھا۔ تم نے میرے بھائی کو مار دیا۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر اس میں دہکتی نفرت کا زہر شامل تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، کمرے میں چکر لگانے لگا۔ اس کے اندر کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے بھائی نے تم سے محبت کی، تمہارے لیے اپنی جان دے دی، اور تم نے اسے دھتکار دیا۔ تم نے کہا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ وہ رک کر آئینے میں اپنی شکل دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی نرمی باقی نہیں تھی۔ رومان کو مارنے والی لڑکی، وہ سرگوشی میں بولا، مگر پھر اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں اور اس کے اندر نفرت جیسے حتمی فیصلہ لے چکی تھی۔ رات کے گہرے سائے خانزادہ حویلی پر اپنا تسلط جما چکے تھے۔ خاموشی کی چادر ہر طرف تنی ہوئی تھی، بس کبھی کبھار ہوا کے جھونکوں سے درختوں کی سرسراہٹ سنائی دی جاتی تھی۔ ایک دیوار کے سائے میں ارشد شاہ چپ چاپ کھڑا تھا، آنکھوں میں غضب اور دل میں انتقام کی آگ لیے۔ وہ نظر دوڑاتا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، اور پھر ایک لمحے کی دیر کیے بغیر دیوار پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کے مضبوط ہاتھ پائپ کو پکڑ کر آگے بڑھے تھے، قدم دیواروں پر جماتے وہ مہارت سے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ زویا کے کمرے کی کھڑکی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کھڑکی کا پرد ذرا سا سرکا اور ارشد تیزی سے اندر کود گیا۔ زویا اپنے نرم بستر پر نیم دراز موبائل میں محو تھی۔ کمرے کی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنے موبائل میں گم تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ موت کا سایہ اس کے کمرے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک لمحے میں جیسے ہی زویا نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی تھیں۔ تم؟ اس کے لبوں سے بمشکل الفاظ نکلے، اور پھر ایک زوردار چیخ اس کے حلق میں اٹک گئی، کیونکہ ہی اگلے ہی پل ارشد برق رفتاری سے اس کے قریب پہنچا اور اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ، بہت آہستہ، اس نے زہر آلود لہجے میں سرگوشی کی، ورنہ انجام اس سے بھی برا ہوگا جو تم نے میرے بھائی کا کیا۔ زویا کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے اس کی سخت نظریں دیکھ رہی تھی۔ ارشد کا چہرہ انتقام کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زویا کو لگا کہ اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ تم نے رومان کو مار دیا زویا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر ارشد کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔
مجھے جانے دو، وہ دھیرے سے بولی، مگر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ جانے دو؟ ارشن ہنسا، مگر اس ہنسی میں طنز تھا، زخم تھا۔ تمہیں لگا تھا کہ یہ سب اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا، کہ تم آرام سے اپنے نرم بستر میں لیٹ کر سکون سے سوتی رہو گی اور میں اپنے بھائی کو مٹی میں دفن کر کے بھول جاؤں گا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ارشن کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، اس نے زویا کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر کہا، اور اب ہوگا اصل کھیل شروع۔ اس لمحے دروازہ زور سے کھلا اور ایک ملازمہ اندر آئی۔ جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا، ارشن کو زویا کے اتنے قریب، اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، بی بی جی، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، اور پھر جیسے ہی ارشن نے اس کی طرف رخ پھیرا، وہ خوف زدہ ہو کر تیزی سے پلٹی اور دوڑتی ہوئی نیچے کی طرف چلی گئی تھی۔ زویا کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوف ابھرا، مگر ارشن کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون در آیا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، جیسے کسی شطرنج کے مہرے کو اپنی جگہ پر پھنسا چکا ہو۔ اب ہوگا کھیل شروع۔ اس نے سرگوشی کی اور زویا کی آنکھوں میں اپنی موت کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ زویا کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ارشن شاہ کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوئی، فوراً دروازے کی طرف لپکی۔ اس کا سانس دھمکنی کی طرح چل رہا تھا، دل جیسے پسلیوں سے باہر نکلنے کو تھا۔ وہ بے اختیار بھاگی، سیڑھیاں اترتی گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر وہ رکنے کو تیار نہیں تھی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر اپنے بابا سائیں زہیب خان زادہ پر پڑی، جو اپنی نشست پر بیٹھے کچھ ضروری کاغذات دیکھ رہے تھے۔ اماں سائیں بھی قریب ہی موجود تھیں۔ دادی اماں ایک صوفے پر بیٹھی تسبیح گھما رہی تھیں اور چاچو چاچی بھی وہیں تھے۔ بابا سائیں، وہ تقریباً چیختی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، آنکھوں میں خوف تھا۔ بابا، وہ میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ زہیب خان زادہ نے چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اماں سائیں فوراً پریشان ہو کر کھڑی ہو چکی تھی، جبکہ دادی اماں نے بھی ماتھے پر بل ڈالے۔ کون زویا؟ کون آیا تھا تیرے کمرے میں؟ زہیب خان زادہ کی گہری سخت آواز حویلی میں گونجی۔ زویا ہانپتے ہوئے بولنے لگی تھی کہ اسی لمحے ارشن شاہ بڑے سکون اور اعتماد کے ساتھ عقب سے نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ ہر چیز پر قابو پا چکا ہو۔ جان، اس نے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں جھوٹ بول رہی ہوں؟ جب ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ حویلی کے ماحول میں جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ زہیب خان زادہ کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ دادی اماں کی تسبیح ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گئی۔ اماں سائیں کے چہرے پر بے یقینی چھا گئی اور چاچو نے حیرانگی سے زویا کو دیکھا۔ کیا؟ زہیب خان زادہ کی سخت آواز ابھری، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید کہتے، زویا تیزی سے بولی، بابا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے جانتی بھی نہیں، یہ میرے کمرے میں زبردستی آیا تھا۔ زویا، ارشد نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا ہم نے ایک دوسرے کے لیے کتنے خواب نہیں دیکھے تھے؟ کیا وہ سارے وعدے جھوٹے تھے جو ہم نے رات کی خاموشی میں کیے تھے؟ بکواس بند کرو، زویا غصے سے بولی۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کی، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں۔ مگر ارشن کا جال ابھی مکمل نہیں بچھا تھا۔ وہ زہیب خان زادہ کی طرف پلٹا اور گہری سنجیدگی سے بولا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ملازمہ سے پوچھ لیں جو ہمارے خطوط ایک دوسرے تک پہنچاتی تھی۔ سب کی نظریں اس ملازمہ پر جا ٹکیں، جو بھی چند لمحے پہلے ہی خوف سے نیچے دوڑی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی نظر آئی، مگر پھر جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اس کی زبان پر گرفت جما لی ہو، وہ پورا اعتماد انداز میں بولی، ہاں صاحب، ارشن صاحب سچ بول رہے ہیں، میں ہی تو ان کے پیغامات بی بی جی تک پہنچاتی تھی۔ حویلی کی فضا یکدم بھاری ہو گئی۔ زہیب خان زادہ کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اماں سائیں نے بے یقینی سے زویا کی طرف دیکھا، جیسے ان کی بیٹی انہی کے لیے اجنبی ہو گئی ہو۔ دادی اماں نے ایک سرد آہ بھری اور چاچو نے پوری طرح آنکھیں سکیڑ لیں۔ زویا کی دنیا جیسے ایک لمحے میں الٹ چکی تھی۔ وہ بے یقینی سے ملازمہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں جھوٹ کی پرچھائیاں ناچ رہی تھیں۔ ارشد ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ زویا کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، اب ہوگا کھیل شروع۔ زویا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور سانس دھمکنی کی طرح چل رہی تھی۔
وہ لرزتے لبوں سے بولی، بابا سائیں یہ جھوٹ ہے، میں قسم کھاتی ہوں میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں۔ زہیب خان زادہ کی نظریں اس پر جمی تھیں، ان کی مٹھیاں سختی سے بند ہو رہی تھیں، خون کھولنے لگا تھا۔ چپ کر جا زویا، ان کی گرجتی ہوئی آواز نے پورے ہال میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ زویا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ قدم آگے بڑھا کر باپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ بابا سائیں یقین کریں، میں بے قصور ہوں، یہ سب ایک سازش ہے، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ پاتی، ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ پورے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ زویا کے کانوں میں گونج صرف اس تھپڑ کی آواز تھی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ اس کے دل کی دنیا جیسے تہس نہس ہو گئی۔ ابھی قاضی آ رہا ہے۔ زہیب خانزادہ کی آواز کسی زہر میں بجھے تیر کی طرح تھی۔ اس سوالہ لڑکے سے نکاح کرو اور فوراً ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ تم آج سے میرے لیے مر گئی ہو زویا۔ تمہارے کمرے سے غیر مرد نکل رہا ہے اور تم بول رہی ہو کہ میں تم پر یقین کروں۔ زویا کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا، دل پر جیسے کسی نے برچھیاں برسا دی ہوں۔ وہ بے یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جیسے یہ سب ایک خواب ہو، جیسے ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت کی تپش نے اس کے وجود کو جلا دیا تھا۔ اس کی نظریں آہستہ آہستہ ارشن خانزادہ پر جا رکی، جو سکون اور اطمینان سے کھڑا تھا، جیسے ایک تماشائی اپنی چلاک چال کا نتیجہ دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں صفاقی کی چمک تھی، جیسے اس نے زویا کو بے بس اور لاچار دیکھنے کا خواب دیکھا ہو، اور آج وہ خواب حقیقت بن چکا ہو۔ زویا کے دل میں نفرت کی ایک لہر اٹھی اور اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے زخمی نظروں سے ارشن کو گھورا۔ تم اتنے گر جاؤ گے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ ارشن نے خفیف سا طنزیہ قہقہہ لگایا اور آہستہ سے بولا، یہ تو شروعات ہے زویا۔ میں قسم کھاتا ہوں میں اپنے بھائی کی موت کا اذیتناک بدلہ لوں گا۔ زویا نے بے بسی کے آنسو پونچھے اور پھر اس کے چہرے پر ایک سختی در آئی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے ناچنے لگے۔ میں وعدہ کرتی ہوں ارشن، تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ اور پھر نکاح کا وقت آ گیا۔ قاضی صاحب حویلی پہنچ چکے تھے۔ سب کی نظریں زویا پر تھیں، جو زندگی کے سب سے بڑے امتحان کے دہانے پر کھڑی تھی۔ وہ بے جان سی ہو چکی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سختی آ چکی تھی۔ قبول ہے، قاضی صاحب کی آواز گونجی اور چند لمحے کی خاموشی کے بعد زویا کے لب ہلے۔ اس کی زبان جیسے جل رہی ہو، مگر پھر بھی اس نے کہہ دیا کہ قبول ہے۔ ارشن کی آنکھوں میں وحشیانہ تسکین تھی۔ یہ فتح کا لمحہ تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ زویا نے آخری دستخط کیے اور نکاح ہو گیا، جس میں محبت نہیں بلکہ نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ زہیب صاحب کے لیے ہمیشہ اپنی عزت سب سے اہم رہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ پورے راستے ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی۔ وہ پورے راستے روتے ہوئے گئی تھی، جبکہ ارشن گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس طوفان کو اس نے اپنایا ہے، اور وہ طوفان اب اس کی زندگی میں کیسے زہر گھولنے والا تھا۔ شاہ حویلی کے وسیع عریض دروازے دھڑ دھڑاتے ہوئے کھلے۔ ارشن شاہ زویا کا ہاتھ سختی سے تھامے اندر داخل ہوا، مگر اگلے ہی لمحے زویا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک دھاڑ کے ساتھ اس پر جھپٹ پڑی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی ارشن شاہ، وہ چیخی۔ اس کے دونوں ہاتھ ارشن کے گریبان میں تھے، وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، تمہیں چین نہیں ملے گا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ حویلی کے ہر کونے میں گونج اٹھی۔ ملازمہوں کے پاؤں جہاں تھے وہیں رک گئے۔ کمرے کے دروازے کے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں حویلی کے تمام مکین برآمدے میں آ چکے تھے، حیران، پریشان، بے یقین۔ اماں بیگم سب سے آگے تھی، ان کی چمکدار آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے زویا کو دیکھ رہی تھی۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہیں ڈھال سی اماں بیگم کی طرف پڑی۔ اماں سائیں دیکھیں، آپ کا بیٹا میرے ساتھ کیا کر کے لایا ہے۔ وہ سسک رہی تھی، ان کی آواز میں بے بسی تھی۔ وہ اکثر یہاں آتی رہتی تھی، بڑی حویلیاں ہونے کی وجہ سے اکثر محفلوں میں ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور اماں سائیں تو اس لڑکی پر فدا بھی تھی۔ اماں بیگم کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ ان کی سرد آواز ابھری۔ زویا نے بھیگی آواز سے ان کی طرف دیکھا، پھر ایک قدم اور آگے بڑھی۔ یہ شخص میرے کمرے میں گھس آیا، مجھے بدنام کر دیا۔
میری عزت اچھال دی، میرے بابا نے مجھے اس کے ساتھ نکاح میں دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اس کے لب کانپ رہے تھے، آواز لرز رہی تھی۔ میں معصوم تھی اماں سائیں، میں بے قصور تھی، مگر اس شخص نے مجھے برباد کر دیا۔ ارشن شاہ سن کر ساکت رہ گیا۔ اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ لڑکی پہلی رات ہی ایسا تماشا لگائے گی۔ وہ شعلہ برساتی آنکھوں سے زویا کو گھور رہا تھا، جس کے ہر لفظ میں ایک زہر تھا جو سب کے سامنے اسے رسوا کر رہی تھی۔ اماں بیگم کے لب سختی سے بھیج گئے۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف مڑی جو گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سچ ہے ارشن شاہ؟ ان کی آواز میں غضب تھا۔ ارشن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے لبوں پر چپ کی مہریں سب تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی ضد، وہی نفرت، وہی غرور چمک رہا تھا۔ بول کیوں نہیں رہے ارشن؟ اماں بیگم کی آواز بلند ہوئی۔ زویا نے ایک آخری کاری وار کیا۔ وہ ایک دم ان کے سامنے جھک گئی، سسکتے ہوئے بولی، مجھے انصاف چاہیے اماں سائیں۔ میں اس گھر میں آئی ضرور ہوں، مگر میں قید میں ہو کر آئی ہوں۔ اور پھر اماں بیگم کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور ایک سناٹے دار تھپڑ ارشن کے چہرے پر پڑا۔ پورا ماحول ساکت ہو گیا۔ ارشن کے چہرے پر اماں بیگم کا ہاتھ چھپ چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے اماں سائیں؟ اس نے زخمی لہجے میں پوچھا۔ اماں بیگم کی آنکھوں میں سختی تھی۔ یہ سزا ہے تمہاری عزت اور ظلم کی ارشن شاہ۔ اگر زویا سچ کہہ رہی ہے تو یاد رکھو میں کسی بے قصور کی حمایت نہیں کروں گی۔ یہ بول کر انہوں نے زویا کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسی لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ جس مقصد سے وہ اسے حویلی لایا تھا، وہ مقصد تو کسی قیمت پر پورا کر ہی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ زویا اسے اکیلے ملتی ہی نہیں تھی۔ وہ بھی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک ذہین، سمجھدار اور بلا کی حسین تھی۔ بھلا کیسے وہ ایک آدمی کے شکنجے میں جکڑ جاتی؟ آج معمول کا ہی دن تھا۔ اماں بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ ایک ملازمہ ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اماں سائیں، ارشن صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، بخار سے تپ رہے ہیں۔ اماں بیگم فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مگر پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ ان کی نظریں زویا پر جا ٹکیں جو کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں وہی سختی، وہی دکھ، وہی بے بسی لیے۔ اماں بیگم نے ایک پل سوچا، پھر مضبوط لہجے میں بولی، تم جاؤ زویا۔ زویا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ مگر اماں سائیں، میں کیوں جاؤں؟ مجھے اس شخص سے کوئی سروکار نہیں جس نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اماں بیگم نے گہری سانس لی۔ یہی تو وقت ہے زویا، شوہر کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، چاہے جیسا بھی ہو، مگر وہ تمہارا تاج ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے زویا۔ زویا نے نفرت سے رخ موڑ لیا۔ مجھے نہیں جانا اماں بیگم۔ اماں بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، نرم مگر مضبوط لہجے میں بولی، جاؤ زویا، یہ وقت ضد کا نہیں، دل جیتنے کا ہے۔ زویا اب ارشن شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں مدھم روشنی تھی۔ ارشن بستر پر پڑا تھا، پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا، جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ اس کے قدموں کی آہٹ پر آنکھیں کھولتا ہے اور جیسے ہی زویا کو دیکھتا ہے اس کے چہرے پر غصے کی لکیریں گہری ہو جاتی ہیں۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نکل جاؤ، اس نے کرخت آواز میں کہا۔ زویا پرسکون انداز میں اس کے قریب آئی۔ میں تمہاری تیمارداری کے لیے آئی ہوں، اماں سائیں نے بھیجا ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں زویا۔ ارشن کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ تم میرے بھائی کی قاتل ہو، تم اس کی خودکشی کی وجہ ہو۔ زویا نے گہری سانس لی اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر بولی، کون سا قتل؟ کیسا بھائی ارشن؟ ارشن کی آنکھوں میں پھر وہی نفرت ابھری۔ تمہارے جھوٹ اب نہیں چلیں گے۔ میں نے رومان کی آخری کال سنی تھی، میں نے تمہاری وہ ریکارڈنگ سنی تھی جس میں تم کہہ رہی تھی کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ زویا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ ہی آنسو، بس ایک پرسکون سا اظہار تھا۔ ہاں، میں نے ایسا ہی کہا تھا، مگر کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ میں نے رومان سے کبھی کچھ نہیں چاہا تھا؟ میں نے اسے پہلے ہی دن منع کر دیا تھا کہ میں اس کی محبت کو قبول نہیں کر سکتی، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ ارشن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ یہ سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ زویا نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا ارشن، میں واقعی کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں تم تھے۔
ارشن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بخار میں تپتے ہوئے بھی اس نے زویا کی بات کو دھیان سے سنا، جیسے وہ سب کچھ نئے سرے سے سمجھ رہا ہو۔ تم مجھے پسند کرتی تھی؟ اس کی آواز شکستہ تھی۔ زویا کی آنکھوں میں سچائی چمکی۔ ہاں، مگر تم نے اپنی نفرت میں سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ تم نے ایک بار بھی مجھ سے سچ نہیں پوچھا، بس فیصلہ کر لیا کہ میں قصوروار ہوں۔ ارشن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے ندامت سے نظریں جھکا لیں۔ وہ تھک چکا تھا خود سے لڑتے لڑتے، حالات سے لڑتے لڑتے۔ وہ بہت رحم دل انسان تھا، وہ جلد باز نہیں تھا، لیکن رومان کی موت نے اسے جلد باز بنا دیا تھا۔ میں نے غلط کیا زویا، میں نے تمہاری بات سنے بغیر تمہیں سزا دی، تمہیں رسوا کیا، میں بہت برا تھا۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ برا وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی قبول نہ کرے ارشن، تمہیں احساس ہو گیا، یہی کافی ہے۔ ارشن نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور آہستہ سے بولا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ زویا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس لمحے ارشن کی نفرت دم توڑ چکی تھی اور محبت نے پہلی بار دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اور بے شک خدا نے نکاح کے 2 بول میں اتنی محبت ڈالی ہے کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ بے شک حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جب سوائے نفرت کے کچھ نظر نہیں آتا، مگر خدا تعالیٰ خود ہی نفرت کو چھانٹ کر محبت کے جگنو پیدا کر دیتا ہے۔